کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آج ہم انسان اپنی تمام تر ترقی، ٹیکنالوجی اور سائنسی کامیابیوں کے ساتھ اچانک ختم ہو جائیں تو لاکھوں سال بعد ہماری کوئی نشانی باقی رہے گی؟ کیا کوئی نئی نسل یا کوئی نئی مخلوق یہ جان پائے گی کہ کبھی زمین پر انسان نام کی ایک تہذیب بھی آباد تھی؟ ہم خود کو دنیا کی سب سے ایڈوانس اور ترقی یافتہ مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ہم پہلے نہیں ہیں، اگر لاکھوں یا کروڑوں سال پہلے بھی زمین پر کوئی ایسی تہذیب موجود تھی جو ہم سے بھی زیادہ ترقی یافتہ تھی، لیکن وہ مٹ گئی بغیر کوئی نشان چھوڑے۔ یہ صرف ایک فکشن نہیں، یہ ایک سائنسی تھیوری ہے جسے کہتے ہیں سلورین ہائپوتھیسس۔ یہ تھیوری چیلنج کرتی ہے ہماری تاریخ، ہماری سچائی اور شاید ہماری انا کو بھی۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی زمین کی پہلی ایڈوانسڈ سویلائزیشن ہیں یا ہم محض دوسری قسط ہیں، ایک ایسے سلسلے کی جو ہمیشہ بھلا دیا جاتا ہے؟ سن 2019 میں دو سائنٹسٹ گیون سمتھ اور ایڈم فرینک نے ایک انوکھا نظریہ پیش کیا جسے کہتے ہیں سلورین ہائپوتھیسس۔ یہ تھیوری اصل میں ایک سائنسی سوال ہے جو انسانوں کی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ بس ماضی میں کھوئی ہوئی تہذیبوں کے قصے گھڑے جائیں، بلکہ یہ ہمیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ شاید ہم خود کو حد سے زیادہ سپیریئر سمجھنے لگے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ فرض کیا کہ انسان ہی زمین کی پہلی اور آخری ایڈوانس سیولائزیشن ہے، لیکن سلورین ہائپوتھیسس کہتی ہے کہ اگر ہم سے پہلے بھی کوئی ایسی تہذیب موجود تھی، ایسی تہذیب جو اتنی ترقی یافتہ تھی کہ اس نے اپنے بعد کوئی قابل شناخت نشان ہی نہیں چھوڑا، یہ نظریہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم زمین کی تاریخ کو صرف چند ہزار سال تک محدود نہ کریں، بلکہ لاکھوں، بلکہ کروڑوں سال پیچھے جا کر سوچیں کہ کیا ہم پہلے ہیں یا صرف آخری۔ سوچئے، اگر کل انسانی تہذیب کسی قدرتی آفت یا عالمی وبا کے باعث ختم ہو جائے تو 10 کروڑ یا 20 کروڑ سال بعد کیا آنے والی کوئی نئی ذہین تہذیب یہ جان سکے گی کہ کبھی انسان بھی اس زمین کے اوپر تھے؟ اور اگر ہم واقعی اتنے ایڈوانس تھے تو کیا کوئی ہمارے نشان چھوڑ جائے گا؟ اب ہم میں سے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ انسان نے جو کچھ بنایا ہے، جیسے آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں، میگا سٹیز، مشینیں، سڑکیں اور خاص طور پر پلاسٹک جیسی نان بائیو ڈیگریڈیبل اشیاء، وہ تو زمین کے اوپر لاکھوں سال تک رہیں گی۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ زمین کی سطح کا 70% حصہ سمندروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ بچنے والا خشکی کا حصہ بھی زیادہ تر جنگلات، پہاڑوں، صحراؤں یا برف سے بھرا ہوا ہے۔ انسان نے جس علاقے میں واقعی ترقی کی ہے وہ صرف 14.6% زمین ہے، یعنی تقریباً 18.5 ملین مربع کلومیٹر، جو تھوڑا سا روس کے رقبے سے بڑا ہے، اور باقی سب قدرتی زمین ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر انسان آج ختم ہو جائے تو کیا 20 کروڑ سال بعد بھی کوئی ہمارے بنائے گئے شہر یا اشیاء کو پہچان پائے گا؟ شاید نہیں۔ ہماری عمارتیں زمینی دباؤ اور قدرتی عوامل سے مٹی میں مل جائیں گی، دانت اور ہڈیاں فوسلز بننے سے پہلے گل سڑ جائیں گے، اور پلاسٹک وہ بھی سمندروں یا مٹی میں ختم ہو چکا ہوگا یا کسی نئی مخلوق کے ڈائجسٹو سسٹم میں موجود ہوگا۔ یاد رکھیں، انسان کی زمین پر کل موجودگی صرف 30 لاکھ سال پرانی ہے، اور ہماری صنعتی ترقی صرف 300 سال پرانی۔ یہ ہماری زمین کی اربوں سال پرانی تاریخ کے مقابلے میں ایک پلک جھپکنے جتنا وقت ہے۔ تو اگر ہم ایسے آسانی سے مٹ سکتے ہیں تو کیا ممکن نہیں کہ کوئی اور تہذیب جو ہم سے پہلے آئی مکمل طور پر مٹ چکی ہو بغیر کوئی واضح نشان چھوڑے؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ہم مٹی میں دفن ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے پہچانا جائے گا؟ سائنس کہتی ہے کہ براہ راست فوسلز کے بجائے بالواسطہ شواہد زیادہ اہم ہوں گے۔ نمبر 1، کاربن ایسوٹوپس کا فرق۔
انسانوں نے فوسل فیول جلا کر فضا میں جو کاربن چھوڑا ہے اس میں زیادہ تر C12 ہوتا ہے، جو قدرتی آتش فشانی کاربن یعنی C13 سے مختلف ہوتا ہے۔ یہی فرق مستقبل کے سائنٹسٹ کو ہمارے وجود کا سراغ دے سکتا ہے۔ نمبر 2، گلوبل وارمنگ کے آثار۔ فوسل فیولز اور انسانی سرگرمیوں نے زمین کا درجہ حرارت بہت بڑھا دیا ہے، جس سے O18 آئسوٹوپس سمندری کیلشیم کاربونیٹ میں زیادہ ہونے لگے۔ نمبر 3، ڈیڈ زونز۔ ہماری بنائی ہوئی کھادوں میں نائٹروجن کی بہت زیادہ زیادتی ہے اور اس نے کئی ساحلی علاقوں کو آکسیجن سے خالی کر دیا ہے، جیسے گلف آف میکسیکو۔ یہ علاقے اب حیاتیاتی گواہوں کو لاکھوں سال تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، مصنوعی اور نایاب عناصر جیسے SF6، C2F6، کلورو فلورو کاربنز یا پلوٹونیم 244، جو یا تو لیبارٹری میں بنائے گئے یا زمین سے نکالے گئے۔ اگر یہ تمام مادے کسی ایک تہہ میں ملیں تو یہ واضح اشارہ ہوگا کہ کوئی ایڈوانس سویلائزیشن یہاں پر موجود تھی۔ اب آئیے ایک حیرت انگیز تاریخی اشارے کی طرف۔ ماہرین ارضیات نے دریافت کیا ہے کہ تقریباً 56 ملین ایئر اگو زمین پر ایک عجیب و غریب دور آیا تھا جسے کہتے ہیں PETM۔ اس دوران زمین کے درجہ حرارت میں اچانک 7 سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہی اثر ہے جو آج ہماری صنعتی سرگرمیوں اور گرین ہاؤس گیسز سے ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت انسان تو کہیں نہیں تھا۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دور کی مٹی اور تہوں میں میٹلز جیسے نکل، کرومیم اور کوبالٹ وغیرہ کی غیر معمولی مقدار دیکھی گئی، اور کاربن آئسوٹوپس کا تجزیہ کرنے پر پتہ چلا کہ اس دور میں بھی C12 آئسوٹوپس کا غیر معمولی غلبہ پایا گیا، اور یہ وہی تبدیلی ہے جو آج فوسل فیولز کے جلنے سے ہو رہی ہے۔ تو حیرت کی بات اور سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف ایک قدرتی مظاہر تھے یا یہ ماضی کی کسی ایڈوانس سویلائزیشن کے ماحولیاتی اثرات تھے جو آج سے کروڑوں سال پہلے موجود تھی اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنا خاتمہ کر بیٹھی؟ یہی تو ہے سیلورین تھیوری کا اصل نقطہ۔ کیا ہم واقعی پہلے ہیں یا صرف وہ جو یاد رہ گئے؟ حالانکہ ایڈم فرینک خود اس تھیوری سے مکمل اتفاق نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سمت میں سوچنے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے ماضی کے بارے میں نہیں جان سکتے تو شاید ہمارا مستقبل بھی ہمیں بھول جائے گا۔ تو معزز دوستو، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا ہم واقعی پہلے ہیں یا صرف وہ جنہیں یاد رکھا گیا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور حیران کن موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سوچتے رہیے، سمجھتے رہیے۔